خوش آمدید دنیا کا دستور چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ چلیے آج بات کرتے ہیں اس عالم کے بارے میں جو عالم ارواح اور عالم برزخ کے درمیان میں ہے۔ جس کی میں بات کر رہا ہوں اسے کہتے ہیں عالم دنیا، جس کے اندر ہم ہیں اور جو ہمارے اندر ہے۔ دنیا صرف مٹی، مکان اور شہروں کے نام نہیں، دنیا اس نظر کا نام ہے جس سے ہم زندگی کو دیکھتے ہیں۔ وقت بدلا، زمانہ بدلا اور سال بھی بدلا، اگر کچھ نہیں بدلا تو وہ ہے ہمارا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ اور زندگی جینے کا طریقہ۔ ہمارے دماغ میں جو ہو رہا ہے اس کو ہٹانا، بس آپ اپنا چشمہ بدل دیجئے تو پوری سرشٹی بدلی نظر آئے گی۔ اس چھوٹی سی دنیا میں ہر کسی کی اپنی ایک الگ ہی دنیا ہے۔ یہاں ہر انسان کچھ ڈھونڈ رہا ہے، کوئی خوشی تو کوئی پیسہ، کوئی پیار تو کوئی سکون، پر کسی کے لیے ماں ہی اس کی دنیا ہے اور کسی کے لیے والد اور ماں باپ کے لیے بچے ہی ان کی دنیا ہوتے ہیں۔ الغرض فیملی ہی سب کی دنیا ہوتی ہے جن کے لیے انسان زندگی جیتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہیں، جبکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہاں سب کچھ ملتا ہے لیکن یہاں پرماننٹ کچھ بھی نہیں۔ لوگ آتے ہیں، یادیں چھوڑ جاتے ہیں اور وقت سب کچھ بدل دیتا ہے۔ یہ زندگی کے میلے دنیا میں کبھی کم نہ ہوں گے، بس افسوس ہم نہ ہوں گے۔ یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوؤ گے وہاں وہی کاٹو گے۔ حضور نے فرمایا، دنیا میں ان لوگوں کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے نیچے ہے، ان کی طرف نہ دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے اوپر ہے، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ جانو۔ اور عیسیٰ ابن مریم وہ ہیں جن کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ دنیا سے اتنے زاہد تھے کہ وہ برتن میں پانی بھی نہیں پیتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ بھی دنیا کا مال ہے، اپنے ہاتھوں میں پانی پیا کرتے تھے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، ایک اپنی مرضی کے مطابق اور دوسری اللہ کی مرضی کے مطابق۔ جو دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا وہ آخرت میں پھر اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے گا، اور جو دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا پھر وہ آخرت میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نقشہ یوں کھینچا کہ یہ دنیا کھیل ہے، یہ دنیا تماشا ہے، یہ دنیا زینت ہے، ایک طرح کی سجاوٹ، ایک طرح کا میک اپ جو لوگوں کے دل کو لبھاتی ہے اور حقیقت کو چھپاتی ہے۔ ایک دوسرے پر فخر کا نام دنیا ہے، جیسے میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے، میں اونچا ہوں یہ نیچا ہے۔ دنیا فخر، تکبر اور گھمنڈ کا نام ہے، اور دنیا کو کہا گیا کہ یہ مال و دولت اور اولاد کی کثرت کا مقابلہ ہے، جیسے میں فلاں خاندان سے ہوں اور میرے پاس اتنا مال ہے۔ ایک طرف دنیا کا ڈیفینیشن ایسے بیان کیا گیا تو دوسری طرف حلال رزق کی تلاش کو فرض عبادت کے بعد ایک اور فرض کہا گیا، یعنی روزی روٹی کے لیے مشقت کرنا یہ فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنی ہی فیملی ممبر پر خرچ کرے بس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ ماں باپ تو دنیا کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن باپ کو جنت کے بیچ کا دروازہ کہا گیا تو ماں کے قدموں کے پاس تو پوری جنت رکھ دی گئی۔ جو خونی رشتوں کے ساتھ بھلائی کرے وہ بھی اللہ سے محبت ہے۔ ادھر یتیم خانے میں دے رہے ہیں، مساجد میں خرچ کر رہے ہیں بڑھ چڑھ کر، اور سگی بہن ہے، سگے بھائی ہیں، والدین ہیں، خونی رشتے ہیں، اعزا اقارب ہیں، ان کو خرچے کی ضرورت ہے، جائز ضروریات، اور وہ محتاج ہیں، ان کی پرواہ نہیں ہے، تو اللہ پاک فرمائے گا پھر میں تمہارے باقی خیرات کی پرواہ نہیں کرتا۔ دراصل یہ دنیا ہمارا پورا ایگزامینیشن ہال ہے، اور یہ زندگی ہماری جو ہے وہ ایک آنسر شیٹ ہے۔ پیپر صحیح سے نہیں دو گے تو فیل ہو جاؤ گے، اور پیپر اگر بلینک چھوڑ دو گے تب بھی فیل ہو جاؤ گے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انسان کے دنیا میں 3 دوست ہے، خبر میں ایک ہی اس کے ساتھ جاتا ہے اور وہ ہے اس کے اعمال۔ 2 دوست جو باہر رہ جاتے ہیں، ایک ہے اس کے رشتہ دار اور دوسرا ہے اس کا مال۔ سورہ کہف میں فرمایا گیا، یہ جو تمہارا مال اور تمہارے بیٹے ہیں، یہ تو دنیا کی زندگی کی رونق ہے،
اور باقی رہنے والی تو تمہاری نیکیاں ہیں۔ اس دنیا کی زندگی کو صرف چند لمحوں کا لطف کہا گیا اور آخرت کی زندگی کو ہمیشہ کا گھر۔ اس لیے عقل کے ناخن لے، آنکھ کھولے اور جانے کہ دنیا کیا ہے۔ کسی شخص کو کہنا ہو نا کہ یہ بڑا کمینہ ہے، عربی زبان میں کہتے ہیں یہ بڑا دنی شخص ہے، اور کمینگی کو کہتے ہیں دناعت۔ کمینگی اور کمینی چیز کو، گٹھیا چیز کو کہتے ہیں دنیا۔ اس دنیا کی مثال تو اس مسافر کی طرح ہے جو تھکان میں کسی درخت کے نیچے تھوڑی سی دیر کے لیے بس سایہ لے۔ یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، دنیا کے اے مسافر منزل تیری خبر ہے۔ جی نہیں جناب، خبر بھی ایک پڑاؤ ہے، کچھ دیر ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ منزل تو ہماری جنت ہے، جب تک منزل پر پہنچ نہ جائے ہار نہیں ماننا ہے۔ دنیا کی فطرت سے لڑنا، گناہوں سے بچنا اور نفس پر کنٹرول رکھنا، اس کو تو جنگ اکبر کہا گیا ہے۔ دنیا سے، دنیا کی زندگی سے، دنیا کی آسائشوں سے، دنیا کی آرائشوں سے، دنیا کی نعمتوں سے، دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی خواہشات سے بچو، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اگر مثال کے ذریعے سمجھنا ہو کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں کتنا فرق ہے، تو جس طرح دریا کا پانی بہہ رہا ہو اور کوئی آدمی اس میں اپنی انگلی ڈبوئے، جتنا پانی اس کی انگلی کو لگ گیا بس اتنی ہی دنیا ہے۔ باقی جو یہ دریا سمندر ہے یہ سب آخرت ہے، اور آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اب آپ لوگ حساب لگا کر کمنٹ سیکشن میں بتانا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کتنی بیتی ہوگی۔ اس دنیا کی زندگی کو دھوکے کا سامان کہا گیا ہے، اور مومن کی علامت یہ بتائی گئی کہ وہ ایک ہی جگہ سے 2 مرتبہ دھوکہ نہیں کھاتا، یعنی مومن وہ ہے جو نہ دھوکہ دے اور نہ دھوکہ کھائے۔ مگر لوگوں کو سمجھنے میں ہم اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ جیسے ہی کسی اندھے شخص کی نابینا کی بینائی واپس آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ وہ سب سے پہلے اس لاٹھی کو پھینکتا ہے جو اس کا سہارا بنی تھی۔ جس پلیٹ میں انسان کھاتا ہے، مطلب نکلنے کے بعد وہ گندی لگنے لگتی ہے۔ ہم بھی لوگوں کے لیے ایسے ہی ہیں، اپنے مطلب کے لیے لوگ ہمیں یوز کرتے ہیں۔ جس دن ہم ان کے کام کے نہیں، اس وقت سے ہماری کوئی اوقات نہیں۔ یہاں کوئی کسی سے پیار نہیں کرتا، اپنے شکھ سوارتھ کی جب تک پورتی لگتی ہے، ہمارا من جب تک راضی ہے تب تک ہمیں آپ کو پیاری کہتے ہیں، اپنا پیارا بنا لیتے ہیں، اور جب ہمارا من کہیں اور راضی ہو گیا تو آپ کی طرف دیکھتے نہیں۔ سنسار کا یہ سوروپ۔ اس دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ کہا گیا ہے، جس میں ہمیں آزمایا جائے گا، کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی مال و جان اور میووں کے نقصان سے۔ اس دنیا میں اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ موت اور حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ دیکھے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ دین اسلام دنیا داری چھوڑ کر، گھر گرہستی چھوڑ کر اللہ اللہ کرتے بیٹھنے کا حکم ہرگز نہیں دیتا۔ سر آپ پوری زندگی کعبے میں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہے نا، جو آپ نے حقوق العباد کے معاملے میں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے نا، آپ کا کچھ نہیں بننے والا۔ یہاں پر میں حدیث کا ایک مفہوم بیان کروں گا۔ صحابہ کرام میں سے ایک نے کہا، میں شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا۔ تو دوسرے نے کہا، میں رات بھر عبادت کروں گا، سوؤں گا ہی نہیں۔ اور تیسرے نے کہا، میں ہر روز کنٹینیو روزہ رکھوں گا، اسے ناگا نہیں کروں گا، اسے بریک نہیں کروں گا۔ حضور نے ان کو بلا کر کہا کہ میں اللہ کا رسول ہو کر نماز پڑھتا ہوں اور رات میں سوتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں اور اسے بریک بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا ہے، اور جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اور ایک مقام پر حضور نے فرمایا، روزے رکھو اور بنا روزے کے بھی رہو، رات میں عبادت کرو اور سو بھی، کیونکہ تمہارے بدن کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے دوستوں کا بھی تم پر حق ہے۔ اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا اور آخرت میں کوئی فرق نہیں، اصل تو فرق ہماری نظر میں ہے، ہمارے دنیا کو دیکھنے کے نظریے میں ہے۔
اس دنیا میں ہر کوئی ریٹرن ٹکٹ کے ساتھ آتا ہے. یہ زندگی ٹائم پاس کرنے کا نام نہیں ہے، ٹائم رہتے پاس ہونے کا نام ہے. یہ زندگی دنیا کی ہاں ہی ہو کرنے کے لیے آئی ہیں، کہے لگانے کے لیے آئی. اس زندگی میں اللہ نے تھوڑا سا ریلیکس ہونے کی ہم کو اجازت دی. دنیا کے ٹرینڈنگز کے پیچھے دیوانے نہ بنے، یہ تو روز بدلتے رہے گی. اپنے اپنے کلچرز کو فالو کرے، دنیا میں رہے لیکن دنیا ہم میں نہ رہے. دنیا کو اپنی سواری بناؤ، اس کو اپنے اوپر سوار اور حاوی نہ ہونے دو. دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی پر ہوتی ہے، چلتی تو پانی پر ہے مگر پانی کو اپنے اندر آنے نہیں دیتی. آپ شادی بھی کریں، مدرسے بنائیں، مسجدیں بنائیں، کاروبار کریں، سارے فرائض ادا کریں، سب جائز ہے، سنت ہے، اجر و ثواب ہے، مگر ان کو مقصود نہ بنائیں. یہ ہے مرید. ان کے لیے مرے نہیں، ان کے لیے دین نہ گوا بیٹھیں. اس لیے دنیا آئے تو دل کو خوشی نہ ہو، اور دنیا اس کے ہاتھ سے چلی جائے تو دل کو رنج و ملال نہ ہو. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو یوزفل لگا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ثواب کی نیت سے سب کے ساتھ شیئر ضرور کریں. آپ لوگ لائک اور کمنٹ کرنا کیوں بھول جاتے ہو؟ لائک اور کمنٹ کیا کریں. چینل پر پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب کر کے جائیں. اگر اللہ نے چاہا تو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ بہت جلد آپ کے بیچ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. بائے بائے.